السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ القیامہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں لفظ لوامہ کی۔ ٹھیک ہے، نفس تین طرح کا ہوتا ہے نا، نفس امارہ جو برائی پر راغب کرتا ہے، لفظ لوامہ جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں یا ضمیر کی چبھن، اور نفس مطمئنہ کہ جب انسان کا نفس اللہ کے دین پر مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خوشی محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچ کر وہ راضی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے نا، تو ہم جو بار بار کبھی کبھار بے چین رہتے ہیں نا، کبھی کوئی مشکل آئی تو ہم بے چین ہو گئے، کبھی کوئی مصیبت آئی تو ہم پھر بے قرار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چیک کرنے کی بات ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان کیسا ہے، اللہ کی قضاء و قدر پر ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کیسے مومن ہیں، کیا ہم مطمئن نہیں ہوتے اللہ کی رضا پر، خواہ وہ ہمیں نعمتوں سے نوازے یا مشکلات۔ آپ یہ دیکھیں مشکلات آتی ہیں نا، تو تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، لیکن اس میں اتنی بے چینی کہ انسان حد سے نکل جائے یا شکووں پر آ جائے، یا یہ کہ جو فرائض وہ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارا ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم نفس مطمئنہ تک پہنچنے والے ہیں، یا یہ کہ ہم یعنی ظاہر ہے یہ انسان کو حقیقی معنوں میں تو قیامت کے دن ہی حاصل ہوگا، لیکن دنیا میں بھی انسان کو یہ چیک کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی وہ جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے یا عمل سے غافل رہتا ہے، تو کیا اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے۔ یعنی انسان پلٹتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو نافرمانی کے کام اس کی عادت میں، اس کی گھٹی میں پڑ چکے ہوتے ہیں نا، اور وہ ان سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ ان سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن، پس جب نگاہیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی ملا دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ؟ ہرگز نہیں، اس کو کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی آج بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے، یعنی اللہ کے حضور تو ضرور ہی حاضر ہونا ہے، اس عدالت میں ضرور پہنچنا ہے۔ جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے، یعنی خود ہی وہ آگاہ ہے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجیے، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، یعنی جو تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں آخرت کے وعدوں پر اور آخرت میں ملنے والی ابدی نعمتوں پر یقین نہیں ہے، اور تم دنیا میں جو فانی نعمتیں ہیں اس کے پیچھے تم ہلکان ہو اور اس میں اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بیچ میں روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نا کہ
لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. تو ہوتا یہ تھا کہ جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ساتھ تیزی سے دہراتے تاکہ حفظ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ قرآن، ٹھیک ہے، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور پڑھوانا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو وہی نازل کی جا رہی ہے اس کو آپ یعنی پورے غور سے سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی جس دن کو تم چھوڑے ہوئے ہو، سوچو ذرا اس دنیا میں جو لوگ اس دن کی تیاری کر رہے ہیں وہ قیامت والے دن تر و تازہ چہروں والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ صرف مومنین کو ہی یہ شرف عطا ہوگا، کافروں کو، منافقین کو یا اور بھی لوگ جو اللہ کے دیدار سے ہی محروم کر دیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے، یعنی اترا ہوا چہرہ انسان کا کب ہوتا ہے؟ مصیبت کے مارے، مایوسی کے مارے. ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی جب کوئی بہت بڑی مصیبت جسمانی ہو یا ذہنی ہو پڑ جاتی ہے نا، اور کوئی مستقبل کا اندیشہ اور خوف ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے ختم نہیں ہونا، تو ایسے لگتا ہے جیسے کمر ہی ٹوٹنے والی ہے. ہرگز نہیں، جب کہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں، یعنی جب موت آنے والی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی ہے کوئی آج جو اس کو بچا لے، کوئی راکی ہے. اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. موت کے وقت ہی یعنی نزا کے وقت کا عالم بتایا جا رہا ہے. اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، یعنی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. اب اس کے جرائم کیا تھے؟ بس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی، یعنی حق اس کے سامنے آیا تو اس نے اس کو جھٹلایا اور اعراض کیا، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا. تکبر ایک اور اس کی خوبی ہے، یعنی نعوذ باللہ خامی ہے. افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ جو مرضی کرتا رہے؟ ہاں، کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھی جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے؟ یعنی تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری پیدائش کس سے ہوئی ہے اور اب تم کیسے متکبر بنتے ہو. پھر وہ ایک علقہ بنا، یعنی جمع ہوا خون، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسی سے اس نے 2 زوج بنائے، نر اور مادہ. تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یعنی دنیا میں ہی تم تخلیق کا مرحلہ دیکھتے ہو تو تمہیں رب کی قدرت پر یقین نہیں آتا؟ تو وہ رب کیا تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں، ضرور رب اس بات پر مکمل قدرت رکھتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.